نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دین کی نسبت سے ہم سب کا یہاں جمع ہونا اللہ اپنی رحمتوں سے قبول و منظور فرمائے. آمین. جتنا وقت ہمارا یہاں خرچ ہو اللہ اس وقت کو ہم سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا. آمین. مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آج کی اس محفل میں میں عظمت صحابہ بیان کروں. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو میں صحابہ کرام کے متعلق آپ کو بڑی اہم اور بنیادی باتیں سمجھاؤں گا انشاءاللہ.
جس خوش نصیب و شخص نے ایمان قبول کرنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کو دیکھا، اور پھر ایمان کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی، اسے شریعت کی اصطلاح میں صحابی کہتے ہیں۔ پھر سنیے گا، آپ کے ذہنوں سے اشکال ختم ہو۔ وہ جو حوالوں کی پٹاری کھول کے بیٹھتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ فلاں صحابی تھا، مرتد ہو گیا۔ وہ بھی صحابی تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، تو پھر یہ بھی رضی اللہ میں آئیں گے؟ غور سے سنیے، ایمان قبول کرنے کے بعد میرے آقا کے چہرے پر انوار کو دیکھا، اور پھر ایمان پر موت آئی۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ موت ایمان پہ آئی، اسے شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ یہ اتنا بڑا درجہ ہے۔ اسپیکر دبا تھوڑا جا، ایسا نہیں ہو سکتا، تھوڑی ہلکی کر بھی، تھوڑی سی ایسا کر۔ انہوں نے کھانا بھی کھوانا تے کناں دا علاج نہیں کروانا۔ ایسا کرتے ہیں، ایسا۔ یہ جو صحابیت کا درجہ ہے، یہ اتنا اونچا، اتنا بلند اور اتنا عظیم درجہ ہے کہ پچھلی ساری امت مل کے کسی ایک صحابی کے پاؤں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ یہ پچھلی امت سے مراد کون ہے؟ میں۔ یہ پچھلی امت سے میری مراد کون ہے؟ علماء دیوبند، علماء اہل حدیث یا علماء بریلی؟ پچھلی امت سے میری مراد ہے تابعین، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین جنہوں نے تابعین کو دیکھا۔ پچھلی امت سے میری مراد ہے ائمہ مجتہدین، جس میں امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی۔ پچھلی امت سے میری مراد ہے امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد۔ پچھلی امت سے میری مراد ہے ابن حجر،
ابن کثیر رازی، پچھلی امت سے میری مراد ہے شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری، سلطان باہو، یہ ساری امت کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑے ہوتے چلے جائیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی صحابی کے پاؤں کے تلووں کو بھی چھو نہیں سکتے۔ اب آپ کو پتا چلا صحابیت کے مقام کا کہ نہیں پتا چلا؟ صحابیت کا مقام کتنا بلند ہے کہ پچھلی ساری امت مل کر بھی کسی ایک صحابی کے مقام کو، اس کے پاؤں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا۔ یہ جو صحابیت کا درجہ ہے نا، یہ کسبی نہیں ہے۔ پہلے میں نے آپ کو صحابی کی تعریف بتائی، پھر صحابی کا مقام بتایا، اب تیسری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صحابیت کا جو درجہ ہے نا یہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے۔ من پتہ سی بدولت والے والوں کو کک سمجھ نہیں آتی، کسبی کیڑی بلائیں تے وہبی کیڑی بلائیں، وہبی نو پتہ نہیں وہابی نہ سمجھنا۔ کسب کہتے ہیں کمائی کو، کسب کہتی ہیں محنت، کوشش، اور وہ بھی کہتی ہیں عطا الہی۔ ہبہ نہیں بولتے ہو، ہبہ کسی کو بلا عوض کوئی چیز ہو۔ سارے درجے کسبی ہیں، کسبی۔ یہ علماء بیٹھے، انہوں نے محنت کی، عالم بن گئے۔ محنت کی نا، بندہ محنت کرے حافظ بن جائے، محنت کرے قاری بن جائے، محنت کرے عالم بن جائے، محنت کرے شیخ الحدیث بن جائے، محنت کرے مفسر بن جائے، محنت کرے محدث بن جائے، محنت کرے مفتی بن جائے، کوشش کرے، محنت کرے عالم، قاری، مفتی، مجتہد بن جائے، بندہ محنت کرے صحابی بن جائے۔ نہیں ہو سکتا۔ شاباش بولو تو صحیح یار، میں نے تو بڑی بات کہہ دی ہے یار۔ سارے درجے محنت سے حاصل ہوتے ہیں۔ صحابیت کا درجہ محنت سے نہیں، محنت سے، کوشش سے حاصل نہیں ہوتا، یہ عطا الہی ہے۔ بے شک۔ کسی نے علم کی وجہ سے صحابی بننا ہوتا تو امام اعظم بھی صحابی ہوتا، کسی نے تقوی کی وجہ سے صحابی بننا ہوتا تو شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتا، کسی نے حدیث کی خدمت کرنے کی وجہ سے صحابی بننا ہوتا، امام بخاری صحابی ہوتا۔ لیکن امام اعظم کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو، امام بخاری کو میرے رب نے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کر دیا۔ عطا الہی ہے۔ میری آج اپنی طبیعت خراب ہے تو من لگدا تہاڈی بھی خراب ہے۔ میں تو آج آپ کو بڑی صحابہ کے معاملے میں آپ کا دل صاف کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ بلال کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب میں کہتا ہوں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ میں ہی کہتا ہوں۔ بے شک۔ بلال کو حبشے سے اٹھایا، پھر منڈیوں میں بکوایا، پھر رب نے بلال کو مکے میں پہنچایا، پھر بلال کو میرا رب
نبی کے قدموں میں لایا، نبی کے قدموں میں لایا، اور بلال جب نبی کے قدموں میں آیا نا، اس کے قدموں کی آواز کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا تھا۔ صحابیت کا درجہ پکا لو، صحابیت کا درجہ محنت سے نہیں ملتا۔ کون عطا کرتا ہے؟ ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابا، میرے آقا نے فرمایا اللہ میں نے چنیا، پھر میرے واسطے میرے یاراں نو چنیا۔ کس دی چونے؟ محنت سے بنتا ہے، کمائی سے؟ چوتھی بات اپنے ذہنوں میں بٹھائیے گا، صحابیت کا درجہ محنت سے، کسب سے نہیں ملتا۔ اسے دوسرے لہجے میں بیان کرتا ہوں، صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا۔ نہیں نہ سمجھے، لیکن میں سمجھا کے جاؤں۔ صحابیت کا درجہ عمل کی وجہ سے، بندہ نمازاں زیادہ پڑھے تو صحابی ہو جائے، بندہ تہجد زیادہ پڑھے صحابی بن جائے، بندہ جہاد زیادہ کرے صحابی بن جائے، بندہ تسبیح زیادہ رولے صحابی بن جائے، بندہ صدقے زیادہ کرے، خیرات زیادہ کرے، صحابی بن جائے۔ اوے لوگا، صحابیت کا درجہ، پھر ایک جملہ ذہن میں آئے، جی 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 ماشاءاللہ، یہاں اس سے پہلے کبھی نہیں کہا ہوگا، کبھی نہیں کہا ہوگا، پسند آ جائے تو کہنا بندیال بھی اچھی بات کہہ گئے۔ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ درجہ کم ملتا ہے جب دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابیت کا درجہ اعمال سے، اچھے اچھے عمل کیے صحابی بن گیا۔ بات بڑی کہنے لگا ہوں، لیکن کتنے ذہین لوگ آپ میں موجود ہیں جو میری بات کی تہ تک پہنچیں۔ خدا دی قسم ہے، لکھاں نال تولن دی گل ہے جڑی میں کرن لگا ہوں، لاکھوں سے تولنے کی بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں۔ بندے عالوی کہتا ہے صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، نہیں ملتا، نہیں ملتا، تو پھر صحابہ کے اعمال سے بحث بھی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو کہے معاویہ نے یہ کام غلط کیا تھا، یہ عمل اس کا غلط تھا، اے تو تاں آنکھ جدا درجہ عملہ دی وجہ تو ملے ہوئے، پھر تو کہہ پہلے عمل اچھے تھے بعد میں خراب ہو گئے، یہ تو تب کہہ جب یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں۔ صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو، میرے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے، میرے استاد کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے، میرے مرشد کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے۔ کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، مفسر، محدث، خطیب، نعت خوان، قاری، حافظ، ہر ایک کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے، صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ انہیں یہ درجہ اعمال کی وجہ سے کہ پہلے اچھے عمل تھے تو یہ درجہ مل گیا، بعد میں عمل برے ہو گئے۔ صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ وہ کوئی سمجھے بھی ہو کہ کوئی، میں آپ کو بڑی کام کی باتیں بتانے لگا۔ صحابہ کو اعمال کے ترازو پہ نہیں تولنا،
انہاں نمازاں کتنیاں پڑھیاں، انہوں نے خیرات کتنی کی، حجیں کتنی کی، عمرے کتنے کیے، نوافل کتنے پڑھے، ذکر کتنے کیے، تلاوتیں کتنی کی، خیرات کتنی کی۔ صحابہ کو اعمال کے ترازو پر نہیں تولنا، نہیں تولنا، نہیں تولنا، صحابہ کو نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ تو سمجھ آلے کو نہیں آئی تو میرا جوش ویک کے سبحان اللہ آکھیے، ورنہ تو نسبت دی کک سمجھ آلے نہیں آئی، میں سمجھاواں گا تو انتاں سمجھ آئے گی۔ صحابہ کو اعمال کے ترازو پر نہیں تولنا، نہیں تولنا، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ نسبت کیا ہے؟ یار کس کے ہیں، یہ نسبت ہے۔ صحابہ یار کس کے ہیں، اس ترازو پہ تولنا۔ کیوں بھائی؟ نبی کریم امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کے ترازو پہ تولو گے؟ معراج والی رات نماز فرض ہوئی، اس کے 1 سال بعد ہجرت ہو گئی، 10 سال مدینے رہے، کل کتنے سال بنے؟ 11۔ آپ نے 5 وقت کی نمازیں کتنے سال پڑھی؟ 11 سال۔ تو آڈے کئی بندے بیٹھے جنہیں 30 سال پڑھیاں، 40 سال پڑھیاں، پھر اس ترازو تے تولنا جے پھر آپ دیاں نمازاں 11 سال میریاں 40 سال، تولیں گے آپ؟ نبی پاک کو آپ عمل کے ترازو پہ تولیں گے، نسبت کے ترازو پہ تولیں گے؟ نبی کس کا ہے، محبوب کس کا ہے؟ جب اس ترازو پہ تولیں گے نا تو ساری امت کی نمازیں، امت کے تمام افراد کی نمازیں میرے آقا کے سجدہ میں کہی گئی ایک تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ نسبت بڑی اونچی ہے، نسبت بڑی اونچی۔ صحابہ کو اعمال کے ترازو پہ نہیں تولنا، کس ترازو پہ تولنا ہے؟ نسبت کیا ہے؟ یار کس کے ہیں؟ تولوں نسبت کے ترازو پہ؟ سمجھاؤں آپ کو، سمجھ آئے آپ کو صحابی کا درجہ کیا ہے؟ ذرا ذہن میرے حوالے کرو، میں آقا کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ میرا صحابی ایک مٹھ جو رب کے رستے میں خیرات کرے یا آدھ سیر جاؤ رب کے رستے میں خیرات، کیوں بھائی آدھ سیر جاؤ مہنگائی دے اس زمانے چ بھی کتنے دینے؟ کئی چپ کر گئے جن تو پتہ کوئی نہیں، حکیم صاحب نو پتہ ہونا۔ ایک مٹھ جاؤ، ذرا نسبت دیکھنی ہے، خدا کے لیے نسبت دیکھنی ہے۔ آدھ سیر جاؤ، میرا صحابی رب کی راہ میں خیرات کرے، اور صحابہ کے بعد آنے والا میرا امتی وہ کون ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، وہ اود پہاڑ جتنا سونا۔ کوئی سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے؟ بعد میں آنے والے کتنا سونا؟ سونا رب کے رستے میں خرچ کرے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، بعد میں آنے والا میرا امتی اود پہاڑ سونا خرچ کرتا ہے، میرے صحابی کی ایک مٹھ جو کی خیرات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تم نے اس درجے کو معمولی درجہ سمجھے؟
جو کتبل اٹھتا ہے وہ صحابہ پہ تنقید شروع کر دے، ان کی غلطیاں گنوانی شروع کر دے، ان کی خطاؤں کی نشاندہی کرنی شروع کر دیتا ہے، یہ کام غلط کیا، یہ کام شریعت کے خلاف کیا، یہ کام شریعت کے خلاف کیا۔ میں ایک حوالہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قول ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا رضی اللہ رحمت اللہ، رحمت اللہ۔ کون ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد، نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن بہت بڑا محدث۔ پہلے میں اس کی امانت کا ذکر کروں تاکہ ان کی بات جب میں نقل کروں گا آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنا امین آدمی۔ ان کے جو والد تھے نا مبارک، وہ ایک باغ میں مالی تھے۔ باغ کا مالک آیا، اس کے دوست اس کے ساتھ تھے، اس نے کہا مبارک میٹھے میٹھے انار توڑ کے لاؤ۔ یہ انار توڑ کے لائے، اس نے چیرا، کھٹا، دوسرا چیرا، کھٹا۔ اس نے کہا میٹھے میٹھے انار توڑ کے لاؤ۔ یہ پھر گئے، توڑ کے لائے، اس نے انار چیرا، کھٹا، دوسرا چیرا، کھٹا۔ مالک کہنے لگا تمہیں اتنے سال ہو گئے میرے باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، تینے آج تک پتہ نہیں لگا کس درخت کے انار میٹھے ہیں کس کے کھٹے ہیں؟ دوستوں کے سامنے میری بےزتی کروا دی تم نے۔ مبارک نے کہا جناب آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، انار چکھنے کے لیے نہیں رکھا۔ تو نے آج تک میرے باغ کے انار چکھ کے نہیں دیکھے؟ اس نے کہا میں نے آج تک چکھ کے نہیں دیکھے۔ اس زمانے میں لوگ اچھے تھے۔ مالک گھر گیا، اہلیہ کو کہا بھئی بیٹی جوان ہو گئی ہے تے میں رشتہ ویکھ کے کہ کون کہ ساڈے باغ دا مالی، ہماری بیٹی باغ کے مالی سے بیائی جائے گی؟ کہتا ہے میں نے جو اس کی امانت دیکھی ہے اور دیانت دیکھی ہے، رشتہ یہیں کرنا ہے۔ رشتہ ہو گیا، اس میں سے پھر پیدا ہوئے عبداللہ۔ اب حضرت عبداللہ کی بات میں نے آپ کو سنانی ہے۔ عبداللہ کی ذرا امانت دیکھو۔ گھوڑے پہ سوار جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا، گھوڑا باہر چھوڑا، مسجد میں آ گئے۔ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھا گھوڑا قریبی چراگاہ میں چر رہا ہے۔ گھوڑے کو وہیں چھوڑا، پیدل چل نکلے۔ لوگوں نے کہا جناب گھوڑا؟ فرمایا جس گھوڑے کے پیٹ میں اس کھیت کا گھاس چلا جائے، جس کھیت کے مالک سے میں نے اجازت نہیں لی تھی، عبداللہ اس گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار نہیں ہونا چاہتا۔ اب آپ کو پتہ چلا حضرت عبداللہ کتنے عظیم آدمی۔ اب ان کا قول سنی۔ کسی نے پوچھا حضرت سیدنا معاویہ کا مقام بلند ہے یا اویس کرنی کا؟ اویس کرنی کو جانتے ہو؟ ہم سارے مل جائیں، ساری دھرتی کے لوگ مل جائیں، اویس کرنی کی برابری کر سکتے ہیں؟ میرے نبی کا زمانہ پایا، باوجود زیارت نہیں کر سکے۔ میرے آقا کو اس کی اطلاعیں پہنچتی رہیں۔ میرے آقا نے صحابہ کے ذمے لگایا اگر تم میں سے کسی کی اویس کرنی کے ساتھ ملاقات ہو اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کیا کر۔ معمولی آدمی اویس کرنی، اور جو بندہ اٹھتا ہے صحابہ پہ تنقید کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ سے پوچھا گیا اویس کرنی کا مقام بلند ہے یا حضرت سیدنا معاویہ؟ سنو گے جواب؟ بولو تو سیو کو سہیں گے وہ بالکل۔ سنو گے جواب؟
فرمایا اویس کرنی اور معاویہ کا پوچھتا ہے الغبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ، معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہو کر میرے نبی کے ساتھ جہاد میں شامل ہوتا تھا، اس گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھتی تھی، معاویہ کے ناک میں جم جاتی تھی نہیں، فی انف فرس معاویہ، وہ مٹی جو معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں جم جاتی تھی، وہ بھی 1000 اویس کرنی سے بہتر ہے۔ کوئی سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں؟ معاویہ تو اتنا مظلوم صحابی ہے، جو آدمی اٹھتا ہے اسی کے خلاف قلم چلاتا ہے، جو آدمی اٹھتا ہے انہی پہ تنقید کرتا رہے، اور تنقید کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے، فلاں مورخ نے یوں لکھا اور فلاں مورخ نے یوں لکھا۔ صحابہ اعمال کے ترازو پہ نہیں تلیں گے، صحابہ کس ترازو پہ تلیں گے؟ نسبت، یار کس کے ہیں؟ ہوں تو میں نے بھی یاد نہیں رہی ہیں، میں تو کتنی گلاں سمجھا چڑی۔ ایک اور بات سمجھ، وہ وہی بات ہے جو میں ہر تقریر میں کہتا ہوں، اور میں نے گجرات اجتماع میں کہا تھا کہ میں بچے کی زبان پہ یہ جملہ لانا چاہتا ہوں۔ اہل سنت کا ایک ایک بچہ اس جملے کو دہرائے گا، انشاءاللہ دہرائے گا، وقت آئے گا دہرائے گا۔ اہل سنت کا ایک ایک بچہ اس جملے کو دہرائے گا۔ جملہ ہے بندیالوی کا، صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ایک ایک بچہ اس جملے کو دہرائے گا انشاءاللہ۔ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کون سی شخصیات ہیں؟ ہم نے صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، ہم نے صحابہ کو کتابوں میں فلاں عالم نے یوں لکھا، فلاں محدث نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا، فلاں امام نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا، فلاں مورخ نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ صحابہ کو قرآن میں دیکھنے۔ میں ایسی آیت پڑھوں جیڑی تو نہ آندی ہوئے تے مزہ نہیں آئے گا، تسی آکھو گے پڑھ گیا سن تے آندی نہیں سی۔ میں وہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں جو آپ سب کو آتی، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، عورتوں کو بھی۔ پہلے سپارے دی آیت ہے، پہلے رکوع دی آیت ہے۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے پہلا سپارہ تے ہندوؤں نوں بھی آندا ہے۔ وہ مسیتاں دے کولوں لنگدے سن، بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ گزرتے تھے تو انہوں نے بھی کچھ لفظ۔ میں پڑھوں گا آیت، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھنے لگیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، شاباش، پڑھو آیت۔ مانا آپ نے کرنا ہے کہ میں نے کرنا ہے؟ اچھا میں کرنا، تسی صرف چاول کھانے نہیں، چاول نہیں کہ حلوہ، چاول۔ حلوے دا لفظ یار غلط نکل گیا، حلوہ شریف۔
اولئک علی ھدی من ربہم. میں کروں ترجمہ؟ میں کروں؟ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے دنیا میں یہی لوگ ہیں ہدایت پر. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیوں دولت والے ہو؟ جب یہ آیت اتر رہی تھی میں تھا؟ نہیں. آپ تھے؟ علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، بولو بولو. امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، شیخ عبد القادر جیلانی، تھے کوئی؟ کوئی بھی نہیں تھا. جب یہ آیت اتر رہی تھی تو میرے نبی کے صحابہ تھے. سن مطمئن کر، ہمیں مطمئن کر. یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہی لوگ ہیں. واہ جی واہ ماشاء اللہ. یہ اللہ ابو جہل کو کہہ رہا ہے. نہیں نہیں. بولو تو صحیح. یہ اللہ عبداللہ ابن ابی کو کہہ رہا ہے. یہ اللہ منافقوں کو کہہ رہا ہے. یہ اللہ یہودیوں کو کہہ رہا ہے. پھر بول بول اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ. کون تھے اس وقت جب یہ آیت اتر رہی تھی؟ تو کون تھے؟ یہی لوگ ہیں. اللہ کو پتا تھا نا بعد میں لوگوں نے آنا ہے، انہوں نے کہنا پہلے تو ٹھیک سن، نبی پاک کے انتقال کے بعد سارے سن نہیں رہے ہو فیس بک پر، نہیں سن رہے ہو تقریریں ان کی. فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلایا گیا، پھر جلا کے ان پر گرایا گیا، پھر ان کے پہلو پہ گرا، حمل ساکت ہو گیا. سن نہیں رہے ہو تقریریں؟ نہیں تقریریں کر رہے ہیں. 4 گھنٹے فاطمہ دربار میں کھڑی رہی. میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ کو تو وہ کہتے ہیں یہ خاندان علی کے دشمن ہیں. میں انہی سے پوچھ لیتا ہوں جو یہ تقریریں کر رہے ہیں. اگر آج سیدہ فاطمہ ہوتی اور کوئی حکمران سیدہ فاطمہ کے گھر کے دروازے کو آگ لگاتا اور دروازہ ان کے اوپر گراتا، تمہارا رد عمل کیا ہوتا؟ چلو ہم اہل سنت کو چھوڑ دو، تم بتاؤ تمہارا رد عمل کیا ہوتا؟ ہونے دیتے؟ چلو ہن اسی اہل سنت گل کر لے بھی، ہونے دیتے؟ یہ ہماری موجودگی میں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا؟ شرم تمہیں نہیں آتی؟ اس زمانے میں صحابہ موجود ہیں، میرے نبی کے چچا حضرت عباس موجود ہیں، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ موجود ہیں، عبید اللہ موجود ہیں، فضل موجود ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل موجود ہیں، حضرت حسن موجود ہیں، حضرت حسین موجود ہیں، خاندان علی کے افراد بہادر لوگ موجود ہیں. تیری غیرت برداشت نہیں کرتی. وہ سارے لوگ الیاذ باللہ دیوس تھے. یہ سب کچھ ہوتا رہا، وہ دیکھتے رہے، دروازے جلتے رہے، وہ دیکھتے رہے. یہ میرے نبی نے تربیت کی تھی اپنے یاروں کی. شرم کرو. کیا تصویر پیش کر رہے ہو اپنے نبی کی تربیت کی کہ نبی پاک کے انتقال کے بعد جتنے صحابہ تھے کسی نے ساتھ نہیں دیا، سب پھر گئے. یہ صحابہ پہ حملہ ہے یا نبی کی تربیت پہ حملہ ہے؟ یہاں جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، فلاں ہائی سکول کے جو ہیڈ ماسٹر ہیں نا، وہ بڑے زبردست ٹیچر ہیں جی، بڑے محنتی ہیں جی، بڑا کنٹرول ہے جی، بڑے با اخلاق ہیں جی، بڑے وقت کے پابند ہیں جی، بڑی کلاسیں لیتے ہیں. اچھا بہت اچھے ہیں وہ ہیڈ ماسٹر کہ ہاں. تو پھر اس سکول کے بچوں کا جب امتحان ہوا
रिजल्ट की आया आके त्राए पास होए, बाकी सारे स्कूल के बच्चे फेल। इसमें बच्चों पे तनकीद हो रही है या शर्म तुम्हें नहीं आती? ये मेरे नबी ने तरबियत की थी, अपने पास बैठने वालों की ये तरबियत की थी कि नबी की बेटी के घर को, दरवाजे को आग लगा दो। ये तस्वीर पेश की तुमने दुनिया कुफ्र के सामने नबूवत की। मैं क्या कह सकता हूं? अल्लाह तुम्हें हिदायत दे दे, अल्लाह तुम्हें सिरात मुस्तकीम दिखाए, राह रास्त पे आओ। जो झूठ है दुनिया का तुमने घर लिया, जो झूठ है तुमने दुनिया को सुना दिया। आवाज आंदी है तो सैयद आखदा चल भाई, हवाला सुनो जी, आवाज आंदी है तो सैयद आखदा। अल्लाह अकबर। क्या कह रहा था? पांचवा सबक मैंने आपको क्या दिया? सहाबा किताबी शख्सियात नहीं है। बोलो, कुरान क्या कहता है? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। फिर कुरान एक जगह पे मेरे नबी के यारों के मुताल्लिक कहता है उलाइका हुमुल मुत्तकून। उलाइका हुमुल मुत्तकून दा माना मैं नहीं करना, ये मैं थोड़े कोल कराऊं। करो। वो सारे के सारे क्या हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरे नबी के यारों के मुतालिक कुरान में रब क्या कह रहा है? बोलो बोलो, उलाइका हुमुल। ये कुरान है। इसके मुकाबले में बंदा उठता है, उठ के वो किताबें खोलता है, रिवायतें खोलता है और वो कहता है हजरत अली, हजरत मुआविया मिंबर पर हजरत अली को जुमे के खुतबे में गालियां दिया करते। और हमारा नौजवान कहता है हवाला तो दिता सना, किताब का हवाला तो दिता ना। किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है जनाब। मैं तारीख तबरी आपको पढ़ के सुनाऊं, आपके पांव तले से जमीन निकल जाए। किताबों में क्या होता है? जो किताब लिख दे मान लूं। तबरी ने तो यह भी लिखा है कि हजरत दाऊद अपनी छत पे चढ़े थे और पड़ोसन औरत पे आशिक हो गए थे। मान लूं? किताबों में लिखा हुआ है। किताबों में जो लिखा हुआ है मैं मान लूं उसको? नबूवत की इसमत को छोड़ दूं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा दा ना जे, ये जो गाली निकालनी है, गाली आम किसी को, किसी बंदे को गाली निकालना, ये फिस्क है कि नहीं? गाली निकालने वाला फासिक नहीं होता? मेरे नबी की हदीस नहीं है कि गाली निकालना फिस्क है? गाली निकालने वाला फासिक है। आम बंदे को गाली निकालने वाला चे जाए कि हैदर करार, जो बच्चों में पहला मोमिन है, जिसकी परवरिश नबूवत की गोद में हुई है, जो हिजरत वाली रात बिस्तर रसूल पे सोया है, जो बद्र ओहद का गाजी है, खंदक का हीरो है, यमन का काजी है, मेरे नबी का चचाजाद भाई है, फिर मेरे नबी का प्यारा दामाद है। पहले 3 सहाबा को छोड़ के सारी उम्मतों से अफजल है। क्यों भाई, है अकीदा आपका कि नहीं है? सारी उम्मतों से अफजल है। आम बंदे को गाली देना फिस्क है और हजरत अली को गाली देना और जुमे के दिन देना और खुतबे के अंदर देना। अब मैं दौलताला के लोगों से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, इत्थे हथ रख के ना खुदा दा ना जे मन जवाब देना, तुहाडे दौलताला च मुत्तकी बंदा उसे नूं आख देन जेड़ा मिंबर ते गालां कढ़दा होवे। नहीं नहीं नहीं, मुत्तकी वही होता है जो मिंबर पे गालियां निकाले, मुत्तकी होता है। तो सहाबा को कुरान क्या कहता है?
تیری کتابیں کیا کہتی ہیں؟ گالی نکالتے تھے. قرآن کی مانوں کہ تیرے کتابوں کی مانوں؟ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو کہاں دیکھنا ہے؟ قرآن میں دیکھنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے 27ویں پارے میں سورت حدید میں، سورت حدید کی آیت نمبر 10 میں، آپ کے گھر میں جس عالم کا ترجمہ اٹھائیے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، جس کا ترجمہ اٹھائیے پڑھیے تو صحیح. میرے رب نے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیے. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے فرمایا جو پہلے ایمان لائے ہیں نا، اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے کیا ہیں؟ بہت. پہلوں کے درجے بہت. کچھ چیزاں عام لوگوں نوں انہاں دی زبان سمجھاؤ نہ تاں سمجھ آنیاں، اے ذرا چنگیاں سمجھ آنیاں. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. فتح مکہ کے دن میرے نبی کو اقتدار مل گیا، مصائب کا دور ختم ہو گیا. اس دن جو لوگ ایمان لائے وہ بلال حبشی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساڈے جٹ آدن اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی اکو جے نہیں ہوندے. اکو جے وہ مشکل کی گھڑیوں کے ساتھی تھے، تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ جایا کرتے تھے. فرمایا یہ دونوں برابر نہیں. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ان کے درجے بہت بلند ہیں. پھر رب کو پتا تھا ایسے خناس آئیں گے جو کہیں گے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے نا جی، یہ مجبوری کا ایمان تھا، یہ طلقاء تھی، راہ کوئی نہیں سی تے واہ کوئی نہیں سی، کدے جاندے، ایمان نہ قبول کرتے تو کہاں جاتے. رب کو پتا تھا لوگوں نے تنقید کرنی. میری بات غور سے سنیے گا، خدا کے لیے غور سے سنیے گا. رب کو پتا تھا. رب نے 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد کہا مقام اور مرتبہ پہلوں کا بلند ہے لیکن کلن، بس یہ کلن آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں. انج نہیں زور سے کہو یار. اور جن یہ کلنا تے بیٹھے ہوندے ہو، بیٹھے ہوتے ہو نا، اور کٹے ہوئے کیلے تے سیب اور تیسرا دن اور تم کھا رہے ہوتے ہو، اور میت کا جو وارث ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری ماں کو ثواب مل رہا ہے. کھان گے تاجر تے ثواب تیری ماں نو پہنچے گا. خالہ جی دا واڑا. ہمارے متعلق تو کہا جی چھوڑو جی 2 بندیاں وہابیاں نو مر گیا مردود ہو. تسی بڑا فاتحہ درود کیتا بھائی، صدقے جاواں تسی بڑا کیتا. وہ ہمارے گھر کے نیچے ایک ہوٹل والا تھا، دودھ دہی کی دکان کرتا تھا، گاما. ہم بچے تھے. گاما جو تھا نا بڑا میم شین رے کاف پکا. گامے کا والد بھی میم شین رے کاف، وہ بھی بتی. گامے کے 2 بیٹے تھے، میرے بڑے بھائیوں کے ساتھ کھیلتے تھے. وہ دونوں لڑکے نا والد صاحب کے درس میں بیٹھ جاتے تھے. اللہ نے دونوں کو مواحد کر دی. پتر مواحد ہو. دادے نو پتہ لگا بے پوترے وہابی ہو گئے.
پوترے بھابھی. تو دادا ایک دن اپنے بیٹے گامے کو کہتا ہے گاما پتر میں مر جاواں نا تے میں یقین ہے بے تو میرا دم درود فاتحہ کرسیں تے اپنا آپ کیتی جائیں اپنا آپ کیتی جائیں. یہ تیرے پتراں یہ جڑا تساں دم درود فاتحہ کر دیو نا سونا. تاجر بیٹھے ہیں تیجے پہ کھا رہے. عام میں جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں میں نے زکوٰۃ دینی ہے, میں کہتا ہوں زکوٰۃ میں دینی ہے تو لے زکوٰۃ. میں دکان تے جا کے ایک تاجر نوں جڑا کروڑوں پتی ہے اس نوں میں کہا میری زکوٰۃ ہے میں تین دینا چاہنا, خدا دی قسم ہے میرے گاٹے لگ جاسی. لگ سی کہ نہ لگ سی؟ کہے گا میں تین زکوٰۃ لینا لا نظر آیا, میں زکوٰۃ کھاتا ہوں کیا جا زکوٰۃ نہیں کھاندا تے تریے دیاڑے وہ بھی تو اللہ واسطے دا. اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ کہاں جاتی ہے غیرت اس وقت؟ اگر یہ دعوت ہے جس طرح برادری کی دعوت ہوتی ہے, اگر یہ دعوت ہے تے ماں نو ثواب کوئی نہیں, دعوت کھا کے ٹر گئے. اور اگر اے اللہ واسطے دانا تے پھر تیرا حق کوئی نہیں. پھر یہ حق ہے غریباں دا, مسکیناں دا, طالب علماں دا, یتیماں دا. ہاں امیر بندہ بھی نہیں کھا سکتا, وہ نوکر بھی نہیں کھا سکتا. چلو مت سمجھو بے نوکر دے ہتھوں منگا کے کھاواں گے, امیر بندے دا نوکر بھی نہیں کھا سکتا. یہ جو تم کرتے ہو نا فاتحہ درود, قبر پہ حافظ صاحب بٹھا دیے 3,000 روپے دیہاڑی دیواں گے, پڑھ قرآن. یہ میری ماں کو ثواب پہنچ رہا ہے. ثواب ایصال ثواب کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب کیا ہے؟ مثلاً تسی پلا دیندے ہو اللہ واسطے, اتھے پلا پہنچدا؟ یہاں پانی دیتے ہو وہاں پانی پہنچتا ہے؟ مجھ سے سنو ایصال ثواب کیا ہے, مجھ سے سنو اور سمجھو خدا کے لیے. کسی نے آپ کو نہیں سمجھایا ہوگا, کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا جو میں سمجھا رہا ہوں. ایصال ثواب دعا ہے, دعا. کیا ہے؟ دعا. کیا دعا؟ یا اللہ یہ 100 روپیہ جو میں نے غریب کو دیا, یہ کپڑے جو میں نے غریب کو دیے, اللہ واسطے اس دا جیڑا ثواب مولا میں دتا ہی نا, میری درخواست ہے میری ماں دی روح نو پہنچا دے. اے وہی ایصال ثواب میں کروں, اپنی ماں کو پہنچاؤں. میں اپنی ماں نو تاں پہنچانا جداں پہلے میں لبھنا, تے جے میں نہیں لبھنا تو اتنی گل سمجھ نہیں آتی. طالب علم آ گئے, انہوں نے قرآن پڑھ لیا ہے, آپ نے کھلا پلا دیا, انہاں قرآن پڑھیا تو کھوا دیتا. قرآن پڑھن دا ثواب طالب علماں نو ملیا نہیں, تیری ماں نو کے بخشنا نے. وہ تیری ماں کے لیے پڑھتے ہیں. اے جتنے علماء اتنے بیٹھے نا, جتنے یہ سچ سچ بولیں, ادھے ہی بیٹھے نے, ادھے ہی نعیم صاحب بھی آئے ساڈے شاگرد نے. سچی سچی گل کرو, طالب علمی دا زمانہ گزاریا جے, کنیے ختم پڑھ دے. میری ماں کے لیے طالب علم پڑھ, ماں تیری ہے کہ طالب علماں دی ہے؟ طالب علم میری ماں کے لیے پڑھ. طالب علم اس دیکھ کے لیے پڑھ رہے ہیں جو باہر پک رہی ہے. طالب علم اس مٹھائی کے لیے, جلیبی وغیرہ کے لیے پڑھتے اللہ کے بندے. نہیں تے کر تجربہ, کسی مدرسے جا, طالب علم لے کے آ, پانی بھی نہیں پیوانا, جان لگے السلام علیکم, چلو فارغ کر دینا. 15 دنوں تو بعد پھر جا اسے مدرسے یہ تیرے نال آ گئے تھے. یا طالب علم پڑھتے ہیں تیری ماں کے لیے,
وہ قبر پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے میری ماں کے لیے، کرائے کا بندہ، خود پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے ہو خود؟ چچا پڑھیں، ماموں پڑھیں، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، دوست، احباب، کلیگ، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجے، بھتیجیاں، خود پڑھو۔ طالب علموں کا پورا قرآن پڑھا ہوا، اور تیری ماں کے لیے تیرا صرف سورت فاتحہ کا پڑھنا، اس کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ خود پڑھا کرو، اپنی برادری کو بلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ، بھائیوں کو بلاؤ، ماموں چچا خالاؤں کو بلاؤ، خود پڑھو قرآن۔ اس میں لالچ نہ ہو، اس میں طمع نہ ہو، کھانے پینے کی کوئی لالچ نہ ہو، رب کی رضا کے لیے پڑھا جائے اور دعا کی جائے، یا اللہ اس کا جو ثواب ہمیں ملا ہے نا، یہ ہماری ماں کو پہنچا۔ ہوں تھوڑی حجامت میں ٹھیک کر دیتی ہے، ہوں پڑھو کلن، پڑھو کلن، پھر تو وہی کل یاد ہے، پڑھو نا کلن، کلن کرو مانا، کلن کا مانا کرو یار، ایک دفعہ پھر کرو، معاویہ نہیں، معاویہ نہیں، ظالم آدمی، یا تو معاویہ کی صحابیت کا انکار کر کہ وہ صحابی نہیں، انکار کر، تو انکار کر کے دیکھ، میں نبی پاک کے چچا زاد بھائی، مفسر قرآن، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس سے ثابت کر دوں گا کہ معاویہ صحابی، اور ثابت بھی بخاری سے کروں، حدیث کی سب سے معتبر کتاب سے ثابت کروں، تو انکار کر کے دیکھ۔ کہتا ہے نہیں صحابی تو مانتا ہوں، کہتا ہے صحابی تو صحابیت کا قائل ہوں، رضی اللہ عنہ بھی، میں نے کہا اگر صحابی مانتا ہے نا تو پھر رب کا یہ حکم مان، کلن، کہو یاد کیا میں نے، صحابی مانتا ہے نا تو پھر اس کلن میں معاویہ بھی ہے جناب، کلن، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، کلن وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ لیٹ ہو رہے ہیں میرے ساتھی، گھڑیاں دیکھنے لگ گئے یار۔ کلن، جنت کا وعدہ میں نے، پھر سنو، اگر معاویہ کے بارے میں تمہارے دل میں بدگمانی آ گئی ہے، حضرت مغیرہ کے بارے میں بدگمانی آئی ہے کتابوں کے حوالے سن کے، تو سنو میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب کے فیصلے ابھی ہونے ہیں، یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں انہاں دے فیصلے حالے ہونے نے، دو بندی علماء دے فیصلے بھی حالے ہونے نہیں، بریلوی علماء دے فیصلے بھی ہونے نہیں، اہل حدیث علماء دے فیصلے ابھی ہونے ہیں، پیر فقیر گدی نشین ساریاں دے فیصلے حالے ہونے نہیں، مرن تو بعد ہونے نہیں، رب راضی یا نہیں راضی اے فیصلے حالے، جنت یا نہیں جنت۔ پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے نا، ان کے فیصلے قرآن میں رب نے کر دیے ہیں۔ تو اتنا پاگل ہے، تو اپنی نبیڑ، مرن تو بات تیرے نال کی بڑھنا، تو معاویہ پہ تنقید کرتا ہے،
اب معاویہ کو اللہ جنت کے دروازے پہ روک دے گا، ٹھہر جا بھائی، اور فلانا بندہ تیرے تے تنقید کرتا سی، پہلے جواب دے تے پھر اندر جانا ہی ہوئے گا؟ نہیں تو پھر منہ کالا کرنے کا فائدہ، واہ جی واہ جی پھر پاخانہ کھانے کا فائدہ، پھر صحابی کے متعلق بک بک کرنے کا فائدہ۔ کتنی باتیں میں نے کر دی، 5 چھٹی بھی کروں؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب تاریخ کے ترازو پہ تلیں گے، مجھے تولنا ہے نا، ترازو تاریخ ہے، میرے استاد کو تولنا ہے ترازو، میرے مرشد کو تولنا ہے ترازو، قائد اعظم تلیں گے کس ترازو پر؟ تاریخ کے قائد علامہ اقبال تلیں گے، جنرل ضیاء الحق کو تولنا ہے تاریخ کے ترازو تاریخ ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو تولنا ہے ترازو تاریخ ترازو تاریخ ہے۔ ہوں تو میں تھوڑے لیڈر دا نام لے چلا، عالمگیر، جہانگیر، شاہ جہان، ہمایوں سب تلیں گے تاریخ کے ترازو پر، سب تلیں گے تاریخ کے ترازو پر، صحابہ تاریخ کے ترازو پر نہیں تلیں گے، صحابہ قرآن کے ترازو پہ تلیں گے، تاریخ کے ترازو پہ نہیں تلیں گے۔ وہ کس ترازو پہ تلیں گے؟ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، لیکن میں خوش بڑا ہوواں گا کہ میں ادھی مثال بیان کراں تے تُہاں سمجھ آ جائے بے بندیالوی آکھنا کی چاہتا۔ یہ مزہ یہ ہے، خطابت کہتے بھی اس کو ہے، خطیب چھپا کے بات کرے اور سامعین اس کے پردے ہٹاتے چلیں، مزہ بڑا آتا۔ کس پر مثال دینا چاہتا ہوں؟ سب تلیں گے تاریخ کے ترازو پر، صحابہ تلیں گے۔ ایک بندہ سنار کے پاس گیا، صراف کے پاس، سونے والی دکان پہ، اس نے سونے کے زیور بنانے تھے، کنگن بنانے تھے، بالیاں بنانی تھیں، انگوٹھیاں بنانی تھیں۔ توجہ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف رکھیں۔ وہ بندہ سنار کو کہتا ہے میں سونے دے زیور بنانے نے، پر میری ایک شرط ہے، میں سونا تلوانا ٹالتے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ میں سونے دے زیور بنانے نے، لیکن میں سونا تلوانا ٹالتے۔ صراف کہے گا پاگل، ٹالتے تلدیاں نہیں لکڑیاں، لکڑیاں ٹالتے تلدے نہیں پتھر، سونے دے تولن دا ترازو ہو رہے، نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو، سونے دے تولن دا ترازو، سونے دے تولن دا ترازو ہو رہے، سونا اس پہ تلے گا، سب تلیں گے تاریخ کے ترازو پر، صحابہ سونے کی طرح کھڑے ہیں، یہ تاریخ کے ترازو پہ نہیں تلیں گے، قرآن کے ترازو پہ تلیں گے۔ ان کے تولنے کے لیے ترازو، ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ تھوڑی جی مشکل ہے، دلچسپ، اللہ کرے تسی سمجھ جاؤ۔ ایک شاعر تھا، بڑے اچھے اچھے شعر کہتا تھا، ایک لڑکا اس کا شاگرد ہو گیا، اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا، شاعر جب شعر کہتا نا تو وہ شعر کہہ کے شاگرد کو کہتا اے شعر ویکھ 1000 روپے دا ہے ہی، کتنا دا؟ قیمتی ہے بڑا شعر۔ دوسرے دن گیا، اس نے کہا ایک اور شعر کہا، اس نے کہا یہ شعر دیکھ، یہ 500 دئی۔ وہ بچہ جو تھا لڑکا، وہ شعر اپنی کاپی پہ لکھتا، نیچے لکھتا 1000، 500، 1000،
ایک دن ماں نے پوچھا کچھ کردہ کرانا بھی ہیں کہ یہ وے لئی پھردہ رہنا؟ اس آ کے اماں بڑی کمائی کی تھی، کاپی ہزاراں نال بھری ہوئی، کاپی ہزاراں نال بھری ہوئی۔ ماں نے آخیا جا سبزی لے کے آ، اتنے پیسے تیرے کول سبزی لے کے آ۔ یہ سبزی والے کے پاس گیا، 300 کی سبزی لی اور 500 والا شیر پھاڑ کے نا اس کو کہتا ہے یہ 500 دا ہے ہی، 200 واپس کر۔ شیر دی قیمت لوان واسطے کہندے کول گیا، کہندے کول سبزی والا کہ جا جا 500 کا شیر ہے، گھر رکھ، پیسے لے کے آ۔ یہ استاد کے پاس آیا، ایسا کہ استاد جی کہندے 100,000 دا شیر ہے، 500 دا شیر ہے، آئے 2 کلو ٹماٹر بھی نہیں۔ اس آخیا کہنے بھی کھائے ہی آکے سبزی والے نو۔ استاد آخیا کسی سخن شناس نو وکھا۔ تو نہیں سمجھیو کہ نہیں سمجھیو؟ تو میرے شیر سبزی والے کو لے کے ٹر گیا۔ سبزی والا کی سمجھے شیراں دی قیمت؟ شاعر نے ایک قصیدہ لکھا، لڑکے کو کہا بادشاہ کے دربار میں جا، اجازت طلب کر، قصیدہ پڑھ۔ بادشاہ کے دربار میں قصیدہ پڑھا۔ بادشاہ سخن شناس تھا، وہ شیراں دا وزن جاندا سی، اس نے 10,000 درہم انعام میں دے دیے۔ تو سامی سبزی فروشاں کول ٹرے ہوئے ہو، تاریخ دیاں کتاباں کول ٹرے ہوئے ہو، علماء دے اقوال کول ٹرے ہوئے ہو۔ صحابہ علماء دے اقوال نال سمجھ نہیں آنے، قرآن دے فرمان نال سمجھ۔ کسی سخن شناس کول جا، کسی سخن، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اگر بیان کے متعلق کسی ساتھی نے کوئی سوال وغیرہ کرنا ہے تو ریٹن دے دے، انشاءاللہ جواب دے کر پھر اس کے بعد دعا کریں گے۔ جس ساتھی کو بھی کوئی اس بیان میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہو، جی انجے نہ لکھ دے رہے ہیں نخواہ مخواہ، میں تھک گیا۔ میں کیا حضرت امیر معاویہ کے دور میں علی کو گالیاں دی گئی ہیں؟ اس کا میں جواب دے چکا ہوں۔ وہاں سب کا لفظ آتا ہے، سب کا۔ حضرت معاویہ سب کرتے تھے، اس بندے نے سب کا معنی گالی کر دیا۔ گالی سب کا معنی نہیں ہوتا، شتم کا معنی ہوتا ہے عربی میں، شتم۔ اس نے سب کا معنی کیا کر دیا؟ گالی۔ اب میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ میرے آقا نے صحابہ سے کہا عصر کی نماز فلاں جگہ پہ جا کے پڑھنی ہے، اور وہاں پہنچو تو میرے آنے سے پہلے کسی نے بھی پانی نہیں پینا، کسی نے بھی پانی نہیں پینا۔ 2 صحابہ نے آپ کے آنے سے پہلے پانی پی لیا، تسی بیٹھ جاؤ۔ 2 صحابہ نے آپ کے آنے سے پہلے کیا پی لیا؟ پانی۔ حدیث کے لفظ ہیں سبہما فسبہما، نبی پاک نے ان کو سب کیا، نبی پاک نے ان کو سب کیا۔ کوئی دنیا کا بندہ معنی کر سکتا ہے کہ الیاذ باللہ نبی پاک نے ان کو گالی دی؟ یہاں سب کا معنی گالی ہے نہیں، ان کے رویے پر تنقید کرنا، یہ معنی ہوتا ہے سب کا۔ یہ وہی گالی والا بات ہے، میں نے اس کا جواب دے دیا ہے جی۔ باغ فدق خیبر جب فتح ہوا، اس کا کچھ علاقہ بغیر جنگ کے آپ کے قبضے میں آ گیا۔ بغیر جنگ کے جو چیز قبضے میں آئے اسے مال فے کہتے ہیں، اس کا نام کیا؟ مال فے۔ اس کی جو آمدن تھی وہ نبی پاک اپنے گھر والوں پر، بیویوں پر، اپنی برادری پر نبی پاک خرچ کرتے تھے، متولی اس کے نبی پاک تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد اس کے متولی بنے حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ جس طرح آپ کی زندگی میں اس کی آمدن
खर्च होती थी अज़वाज पर और हज़रत अली के घर पर, दूसरे घरों पर, हज़रत अबू बकर के ज़माने में भी वो माल उसी तरह खर्च होता रहा, उसी तरह खर्च होता रहा। जो लोग इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आपके सामने ला रहे हैं, उनसे एक सवाल कीजिए, एक सवाल उनसे कीजिए। हज़रत अबू बकर ने उस माल पे कब्ज़ा कर लिया, हज़रत उमर ने कब्ज़ा कर लिया, हज़रत उस्मान ने कब्ज़ा कर लिया। चौथे नंबर पे सही हज़रत अली की भी बारी आई कि नहीं आई? आई। हज़रत अली ने वो बाग फातिमा के वारसों को वापस क्यों नहीं किए? करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हज़रत फातिमा के वारसों को, हज़रत हसन जिंदा है, हज़रत हुसैन जिंदा हैं, सारे जिंदा हैं, तो वो जो गसब किया था पहले तीनों खलीफों ने, हज़रत अली को चाहिए था कि वो बाग उन पर वापस करते, उनकी मिल्कियत में देते। लेकिन मज़े की बात यह है कि तमाम किताबों ने लिखा, हज़रत अली को जब ये कहा गया तो हज़रत अली ने फरमाया जो फ़ैसला फ़दक के मामले में अबू बकर, उमर, उस्मान का था, वही फ़ैसला मेरा भी। हज़रत अमर इब्न आस, ये मेरे नबी के सहाबी हैं जी, और ये सुलह हुदैबिया के बाद ईमान लाए, और इनके ईमान लाने का जो मंज़र है वो बड़ा ख़ूबसूरत है। इन्होंने नबी पाक से कहा अपना हाथ फैलाइए, मैं आपके हाथ पे बैत करना चाहता हूँ। नबी पाक ने जब हाथ फैलाया तो उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया, तो आपने फरमाया खुद आपने कहा था कि हाथ फैलाओ, मैं बैत करना चाहता हूँ, मैंने हाथ फैलाया, तुमने पीछे खींच लिया। तो उन्होंने कहा हज़रत वैसे थोड़े बैत करूँगा, शर्त लगा के करूँगा। आपने फरमाया माज़ा तश्तारे, तो क्या शर्त लगाना चाहते हो? कहने लगे सारी ज़िंदगी आपकी मुखालफत में गुजर गई, बुत पूजते गुजर गई, इस शर्त पे बैत करूँगा अल्लाह मेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आपने फरमाया अमा अलिमत या अम्र, अम्र तुम नहीं जानते हो, अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम का कबूल करना पिछले सारे गुनाहों को मिटा दो। ये बड़े ज़ीरक, समझदार, दाना आदमी थे, और ये फ़ातेह मिस्र हैं, मिस्र इन्होंने फ़तह किया था। जो आदमी ये अक़ीदा रखता है कि हज़रत अमीर मुआविया पता नहीं जन्नत में जाएंगे या नहीं, इसी अक़ीदे पे मर जाए, इस आदमी का जनाजा नहीं पढ़ सकते जी। हमारे दौलताला में लोग आजकल हाँ इंतशारी का क्या मतलब है? ये अगे मैं पढ़े हुए थोड़ा, तुसी फिर पर्चियाँ जो लिख दो यार। क्या कोई बंदा मुसलमान ये बात कर सकता है कि सबकी माँ फौत हो गई, मेरी क्यों नहीं मरी? नहीं, कोई बंदा ये बात कैसे कह सकता है? हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी माँ की ज़िंदगी लंबी हो, मेरी माँ किसी की मोहताज न हो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ की खिदमत करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए, मुजाहिदों के लिए खुसूसी दुआ करें, अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमाए, अल्लाह मुल्क इसराइल के अज़ाइम को खाक में मिला दे। हम फ़लस्तीनियों की अस्करी मदद नहीं कर सकते, हम रियाया हैं, अवाम हैं, ना हम असलहा के ज़रिए कर सकते हैं, ना हम अस्करी कर सकते। अस्करी मदद करना हुकूमत वक्त का काम होता है। अलबत्ता हम उन पर करारदाद पेश कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं कि हुकूमत जो है उनकी अस्करी मदद करे। हम क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, हम यहूदी मसनूआत का बाइकाट कर सकते हैं। ये जो हमारे करने के काम हैं वो हम कर सकते हैं। यहूदी मसनूआत जो हैं उनका हम बाइकाट करें, उनके हक़ में हम हर वक्त दुआ गो रहें,
اللہ تعالیٰ انہیں فتح سے ہمکنار کرے، اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کر لو، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں یہاں آ کے سوچ رہا تھا، پہلے تو میرے دل تھا میں آپ کو بتاؤں نہیں، میں سب سے پہلے اس مسجد میں 1981 میں آیا تھا۔ اب آپ میں جو 45 سال کے 40 سال ہے تو خیر جمے ہی نہیں سن اس ویلے، جو بندے بیٹھے ہیں آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا۔ یہاں میں نے پہلی تقریر کی تھی محرم میں سن 1981 میں، بڑی مدت گزر گئی، کتنے مواعظ ساتھی دوست ہمارے احباب رخصت ہو گئے ہوں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی اگلی زندگی آسان فرمائے، ہم سب کا خاتمہ اللہ بالایمان فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین۔ تمام حضرات سے التماس ہے جی